عالمی سطح پر ایس سی او کتنی اہم ہے اور اس سے رکن ممالک کو کیا کوئی فائدہ ہوا ہے، اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی ممالک میں پاکستانی سفیر کے طور پر کام کرنے والی نائلہ چوہان موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ میم وائس آف امریکہ کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایس سی او ایک انٹرنیشنل فورم ہے، دنیا میں اور بہت سارے انٹرنیشنل فورمز ہیں، ایس سی او ان سے کس طرح سے مختلف ہے اور اب تک ان کی پروگریس کیسی ہے؟ ایس سی او بہت سے ریجنل آرگنائزیشن سے فرق ہے، آلدو آپ دیکھیے ای سی او بھی ہے، اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن، جس کے 15 ممالک ہیں جو تہران میں بیسڈ ہے۔ پہلے پرانی آر سی ڈی ہوتی تھی، اور اسی طرح سارک ہے جو کہ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کنٹریز ہیں۔ اگر ہم صرف اس خطے کی ہی بات کریں، ویسے تو دنیا میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ریجنل آرگنائزیشنز ہیں۔ ایس سی او اس طرح سے فرق ہے کہ اس کا ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ ایجنڈا ہے، وہ ملٹی پولیرٹی پہ بات کرتے ہیں، وہ سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، دے ہیو دس what they call RATS, which is regional anti-terrorism structures, because this region is infested with lot of terrorist activities. تو ہمارے لیے سب کے لیے بہت اہم ہے، تو ریٹس اور کسی ایسی آرگنائزیشن میں نہیں ہے۔ پھر اکنامک ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے سارے اس خطے کی عوام کی بہتری ہو، سو وہ بھی ایک یونیک ایلیمنٹ ہے ایس سی او کا۔ پھر ریجنل ڈائلاگ، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی ڈائلاگ۔ جو سمٹ ہوا تھا جولائی میں آف ہیڈز آف گورنمنٹ، بیکاز ان کے ٹیئرز ہیں، سب سے اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ ہے which is Council of Heads of States, then there is Council of Heads of Government. تو Heads of State کا جو ہوا تھا وہ ہوا تھا ابھی آستانہ میں جولائی میں۔ تو اس میں جو آستانہ ڈیکلریشن ہوئی تھی اس کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کریں گے جو ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں، اور پاکستان کو یہ اعزاز ہے کہ ہم اس کو اس سال اکتوبر میں ہیڈز آف گورنمنٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ نائلہ صاحبہ، پاکستان کے حوالے سے گزشتہ چند سالوں سے یہ تاثر تھا کہ وہ عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے۔ ایس سی او سمٹ کا پاکستان میں ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس تاثر کو زائل کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے، ایس سی او کی جو چیئر ہوتی ہے وہ ہوسٹ کرتی ہے۔ اس سال پاکستان جو ہے اس کو یہ اعزاز ہے کہ وہ ہوسٹ کر رہا ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے وہ تو جن کا ایجنڈا تھا وہ بالکل فیل ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی ہی آپ دیکھیے نہ صرف ایس سی او کی میٹنگ یہاں ہو رہی ہے، ابھی ادھر آپ کو سعودی انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن بھی آئی ہوئی تھی، ملیشیا کے پرائم منسٹر بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ سو انٹرنیشنلی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں، ان کی تو ایجنڈا ناکام ہو چکا ہے۔ ویسے تو ایس سی او کے فورم پر دونوں ممالک کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ زیر بحث نہیں لائے جا سکتے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ اس ایس سی او سمٹ میں آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک دہائی کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان میں اعتماد سازی کا کام کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو دونوں سائڈ کی جب انٹرسٹ ہوگا تبھی ہوگا۔ آپ دیکھیے پاکستان اور انڈیا پہلے بھی ایس سی او کی میٹنگز میں رہے ہیں ساتھ۔ کچھ ممالک ہوتے ہیں جو ایس سی او کے ایمبٹ میں بائیلیٹرل میٹنگز بھی کرتے ہیں، جیسے چائنا کے اگر آ رہے ہیں پریمیئر، ان کے ساتھ بائیلیٹرل میٹنگز بھی ہوں گی ایس سی او کے دورانیے میں، سائیڈ لائنز پہ، جیسے یو این پہ ہوتے ہیں سائیڈ لائنز میں بائیلیٹرل میٹنگ ہوتی ہیں۔ لیکن انڈیا ایک تو آپ دیکھیے کہ یہ ہیڈز آف گورنمنٹ کاؤنسل کی میٹنگ ہے، اس میں وہ یہ جتنی ممبرز، اٹس اے 9 ممبر کنٹری، 9 ممبرز میں سے یہ واحد ملک ہے جس کی جو ہے ریپریزنٹیشن فارن منسٹر پہ لیول پہ ہو رہی ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو رہی ہے۔ دیٹ اٹ سیلف شوز کہ انڈیا کی کتنی سنسیریٹی ہے ایس سی او کی طرف اور اس خطے کی طرف۔ سو جے شنکر اگر آتے ہیں، اور ہم وی آر ویری ہیپی ٹو ریسیو ہم، لیکن وہ ایس سی او کے ایمبٹ میں آ رہے ہیں۔ اگر انڈیا کو احساس ہوا کہ اس خطے کی بہتری کے لیے ان کو اسپوائلر رول سے نکل کے ایک پازیٹیو رول کرنا ہے، تو ان کو وہ ریویو کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ آپ گھوڑے کو دریا کے پاس تو لے آتے ہیں، پانی پینا اس کا کام ہے تو ہم گھوڑے کو لے آئیں پانی کے پاس، اب پی رہا ہے نہیں پیتا وہ اس کی مرضی ہے۔ بہت بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ۔